السلام علیکم خواتین حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت۔ اہم موضوع، انٹرسٹنگ موضوع، اور جس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی رنگ نسل کے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ آج میں کلینک میں اپنے آؤٹ پیشنٹ سرجری سینٹر میں موجود ہوں۔ وین کے کیسز کر رہے ہیں، یعنی ویریکوز وینز۔ خاتون 50 سال اس کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، آئی ہیں۔ صرف دیکھنے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی ٹانگوں پہ کوئی ایسی جگہ باقی موجود نہیں تھی جہاں پہ نیلے رنگ کی یا جامنی رنگ کی رگیں نہ نظر آ رہی ہوں۔ عجیب جیسے مکڑی کے جالے بنے ہوئے ہیں، تھائز سوولن ہے، ہپس بہت بے ہنگم بڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ پہلی دفعہ کب معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی ڈاکٹر قریباً 7 یا 10 سال کی عمر میں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ میری تمام خالائیں، میری نانی کی بہنیں، سب کو یہ پرابلم ہے۔ تو یہ اب یہاں پہ یہ خاتون غالباً ڈچ نسل کی تھی، یعنی ہالینڈ کے جو لوگ یہاں پہ سینکڑوں سال پہلے موو ہوئے تھے، ان کی نسل میں سے چلی آ رہی تھی۔ وائٹ خاتون تھی، بہت گریسفل۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سردیوں کا موسم بڑا لمبا ہوتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شارٹس پہنے یا نکر پہنے۔ یہاں کا ایک پہناوا ہے تاکہ دھوپ لگے اور یہ تو وہ نہیں کر پاتی۔ تو اس میں وہ ایک احساس کمتری، احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر بتانے لگیں کہ ایک ان کی جاننے والی ہے، شاید کوئی بھتیجی یا بھانجی ہے، جس کی عمر صرف 36 سال ہے اور بے انتہا وینز ہیں اس کو۔ تو میں یہی بتانے لگا کہ بھئی یہ جینیٹکس کا معاملہ ہے، یعنی یہ نسل در نسل یہ چلتا ہے۔ تو وہ اس سے انہوں نے اتفاق کیا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ پرابلم پائی جاتی ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اگین جینیٹکس ہے۔ آپ ہمارے ان علاقوں کو دیکھیں، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، لاہور اٹ سیلف، ساؤتھ میں آپ چلے جائیں، بہاولپور، ملتان، ہمارے بچے اور بچیاں، خاص طور بچیاں، ہم یہاں پہ شارٹس وغیرہ تو نہیں پہنتے، لیکن آپ یہ ضرور نوٹ کریں گے کہ بچیاں 17-18 سال کی عمر سے ان کے پیر پھولنے لگ جاتے ہیں، تھائز بے ہنگم طور پہ بڑے ہو جاتے ہیں، ہپس ہیوی نظر آنے لگتے ہیں، اور وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں۔ یعنی 15-16 سال کی بچی ہوگی، 25-26 سال کی نظر آتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز لنکڈ ہے، یعنی ایک آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ ہم ان بچیوں کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ بھاگیں دوڑیں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ جیسے بچی بڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ گھر میں رہو، بس ہلنا جلنا نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس سے آپ کے ہارمونل امبیلنس شروع ہو جاتے ہیں، پھر پی سی اوز کی ایک پکچر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو پھر فیٹ ڈپازٹس بننے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ، یا بے شک آپ بہت زیادہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وینز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی ان میں سے جیسے آپ ایک پائپ لائن دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے اگر پانی نہیں نکل رہا تو وہ سیپ کرنے لگتا ہے، یعنی رسنے لگتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے۔ جیسے دیوار میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیم آ گئی ہے، اس طرح شروع میں سیم کی کیفیت ہوتی ہے، واٹر ریٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان بچے اور بچیوں سے کہیں کہ اپنی جو اینکلز ہیں اس کے ارد گرد ذرا دبائیں، تو آپ کو ایک گھڑا سا بنا ہوا نظر آئے گا، کھڈا سا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واٹر ریٹینشن ہے۔ اسی طرح ان کے تھائز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی، کہ وہ ان پہ بروزنگ بہت آسان ہو جاتی ہے، یعنی نیل پڑ جاتے ہیں، بلیک اینڈ بلو سپاٹس پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر وہ سمارٹ کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں، اسٹائلش کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، لوز کلودنگ شروع ہو جاتی ہے، سیلف کانفیڈنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قابل علاج معاملہ ہے، اس کو آپ اگنور نہ کیجیے، اس کا آسان علاج ہے۔ سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ ہے تشخیص۔ اگر اس کی تشخیص ہو جائے گی، آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ ہم امریکہ میں قریباً 200 کے قریب ہمارے وین ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، ایمبولیٹری سرجری سینٹرز ہیں، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے، اور یہ لائف چینجنگ علاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کر دیا اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے جب آپ کی ٹانگیں لائٹ فیل کرتی ہیں، آپ کی موومنٹ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچے بچیاں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ ان سے کہیں کہ نماز پڑھ لو، گھبراتے ہیں کیونکہ گھٹنا نہیں موڑا جاتا، کیونکہ اتنی سویلنگ ہے، اتنا واٹر ریٹینشن ہے، چلا ان سے نہیں جاتا، 10 قدم آپ ان کو چلائیں یہ چل نہیں پاتے، رات رات بھر جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے اور ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب آپ تھکیں گے نہیں تو آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارا چیز جو ہے ویریکوز وینز، یہ لنکڈ ہو رہی ہے پی سی اوز کے ساتھ، لنکڈ ہو رہی ہے آپ کی لیتھارجی کے ساتھ۔ پھر اب جب لیک آف سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتا ہے تو ان میں بچوں میں سیلف کانفیڈنس ختم ہوتا ہے، انزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں کھانا شروع کر دیتے تو ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے جس میں کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے ٹرینڈ عملے سے رابطہ کیجیے، ہم اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، الحمدللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور جو علاج ہم اس وقت آفر کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ہیوی ڈیوٹی، آپ کو پٹیاں نہیں باندھنی، کوئی آپ کو کمپریشن ساکس کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایک گرم علاقے کے لیے بہت ہی بہترین علاج ہے۔ اس علاج کو ہم عرف عام میں وینا سیل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے، کچھ عرصے سے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سینکڑوں مریض صحتیاب ہو کے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے، اور ہم آپ کو انشاءاللہ بھرپور رہنمائی مہیا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔